ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا، دوست و دشمن سب کو عطا فرماتے ہیں، لہذا دنیا کی بنیاد پر عزت اور ذلت کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ عزت اور ذلت کے فیصلے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ شہروں میں کفار کی چلت پھرت، شان و شوکت، مال و دولت، مالی فراوانی، ان کے محلات اور ان کے کاروبار اور ان کی دنیا میں پھیلی ہوئی تجارتیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کا شہروں میں شان و شوکت کے ساتھ پھرنا یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، جتنی بھی ان کے پاس دنیا ہو، جتنی بھی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کر لیں اور جتنا بھی اپنا کاروبار دنیا کے چاروں کونوں میں اور چپے چپے میں پھیلا دیں، متاع قلیل ہے چند دن کا، 4 دن کا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ متاع قلیل تھوڑا سا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پر آگے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برے رہنے کی جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم اللہ عز وجل يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا معاملہ کسی بندے کے ساتھ اس طرح عجیب و غریب دیکھو کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں، ظلم میں، زیادتی میں، کفر میں، شرک میں، گناہوں میں دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جتنا وہ ظالم بنتا ہے، جتنا وہ گناہ گار ہوتا ہے، اتنی ہی دنیا کی فراوانی اس کے پاس ہوتی ہے۔ ایک ایک دن میں اس کو لاکھوں کے نفع ہو رہے ہیں، کروڑوں کے نفع ہو رہے ہیں، تجارتی حجم اس کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ظالم بھی بہت بڑا ہے اور وہ نافرمان بھی بہت بڑا ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ کبھی نظر آئے، لوگوں کو آتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہم نے تو ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ جس پر اللہ مہربان ہوں گے اس کو دنیا دیں گے۔ نہیں، جس پر اللہ مہربان ہوں گے اس کو اللہ اپنے قریب فرمائیں گے، جس پر اللہ مہربان ہوں گے اس کو اپنے سامنے پیشانی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جس پر اللہ مہربان ہوں گے اس رحم والا معاملہ کرے گا، نرمی والا معاملہ کرے گا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ جو اللہ کا محبوب بنے گا اس کی زندگی ہر جگہ قابل رشک ہوگی۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ مگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو اللہ کا مقہور ہوگا، مغضوب ہوگا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اس پر بیماریاں آئیں گی اور وہ فقر میں مبتلا ہوگا، بوند بوند پانی کو وہ ترسے گا۔ یہ ہمارے علم کی بھی غلطی ہے، ذہن کی بھی غلطی ہے کہ مال و دولت پر ہم نے فیصلے کر لیے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ جو صحت مند توانا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو بیچارہ بیماریوں میں گھرا ہوا ہے وہ مغضوب ہے، اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ اس کو اپنی پہچان کرواتے ہیں، اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے اللہ اس کو نکال کر اپنے در پر آنے کی بار بار توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب۔ تو حضور نے فرمایا جب تم کسی آدمی کے ساتھ اللہ کا یہ عجب معاملہ دیکھو کہ وہ نافرمانی میں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا بھی اس کے پاس پاگلوں کی طرح آ رہی ہے، بے تحاشا آ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ نہ سمجھنا یہ اللہ کی رحمت کی بارش اس پر برس رہی ہے، نہیں نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، استدراج ہے، اللہ کا نافرمانوں کو پکڑنے کا یہ انداز ہے، ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنے کا یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ کی سنت ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، اس
انداز کی پکڑ کو حدیث میں استدراج کہا گیا، استدراج۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت فرمایا۔ تائید میں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب لوگ ہماری نصیحت کی ہر بات کو فراموش کر گئے، بھول گئے، سننا بھی گوارا نہیں کیا، سنا تو انسنا کر، تو پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے ہم نے ان پر دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، جب ہماری عطا پر اور فراوانی پر وہ اکڑنے لگے، تکبر میں آ گئے، نافرمانی میں آگے بڑھ گئے، تکبر میں آ گئے، اکڑ میں آ گئے، اترانے لگے، اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، ایک دم اچانک پکڑا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرا رب جب کسی کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور جب وہ ایسوں کو پکڑتا ہے تو پھر واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔